سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ میں نے یقین کر کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قرآن پاک جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، 3 سال ہاتھ میں، عمر بھر دل میں رکھا، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین۔ آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ صبر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ خوش نصیب عورت، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ فجر کی نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ پسند کی شادی، جب بیٹی پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو، پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی۔ قرآن، کاش وہ دن جلدی آئے جب ہم مدینے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، آمین۔ تہجد 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی، بے شک۔ ماں، اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہیں، بے شک۔ 3 اصول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، بے شک۔ ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار کر کہتا ہے، اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ قسمت، ہم نے بھی ایک ایسے شخص کو ٹوٹ کر چاہا ہے جس کو بھلانا میرے بس میں نہیں اور پانا شاید قسمت میں نہیں۔ ہم سفر کی اہمیت، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے سے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ نماز، خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، آمین۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، بے شک۔ رو دینا کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ دل کی مراد، اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ کیوں کی تھی؟ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں، محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ سجدہ، سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے، عورت کھلونا نہیں ہے،
اور نہ ہی زحمت۔ وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم تک نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ٹھہرو، آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے، آمین۔ غیر محرم حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتے، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ شریک حیات۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ فاطمہ بنت محمد۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ دعا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ دو مخلص دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں۔ رونا۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ جی، جس کی محبت نے مجھے آپ کا نمازی بنایا، اپنی محبت سے اسے میرا محرم بنا دیجیے۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ آخری وقت۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے، آخری وقت پر بھی۔